پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. حکومت سازی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اہم کردار ادا کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیراعظم کو ووٹ بھی دیا، سپورٹ بھی دی. کابینہ کا حصہ اگرچہ وہ نہیں بنے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ معاملات پر ایک اختلاف دکھائی دے رہا ہے. پہلے ایک اہم اپوائنٹمنٹ پر وہ اختلاف دکھائی دیا. اب این ایف سی کے معاملے پر اور نجکاری کے معاملے پر پیپلز پارٹی ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف کھڑی ہوئی ہے. یہ معاملات آگے کس طرح سے بڑھیں گے؟ اور پھر کچھ اور چیزیں بھی ہیں. آئی ایم ایف کے پاس جا رہی ہے حکومت، ان کے شرائط ہیں، کچھ چیلنجز ہیں. ان تمام چیزوں میں بات کریں گے. خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر، سب سے پہلے ایک ہم نقطہ نظر سن رہے ہیں پیپلز پارٹی کا، خاص طور پر این ایف سی کے حوالے سے، کیونکہ این ایف سی کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ شرائط ہیں آئی ایم ایف کی کہ اس پر نظر ثانی کی جائے. میں آپ کو چند سیکنڈ کا کلپ سنوانا چاہتا ہوں آج ہی پیپلز پارٹی کے ایک رہنما کا. یہ سن لیجئے، پھر میں آپ سے آغاز کرتا ہوں سوال سے. اس پوری نیگوسیشن کے مرحلے میں میرا خیال ہے کہیں ہمیں یہ بھی خبریں گردش کرتی نظر آئیں کہ این ایف سی کے اوپر کوئی میں آپ لوگوں کو واضح طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بتا دوں، جو کہ ہماری جماعت نے اور ہماری جماعت سے تعلق رکھنے والے جو رکن بھی ہیں اور اس صوبے کے چیف منسٹر بھی ہیں، انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ دیکھیں این ایف سی کے اندر کوئی بھی رد و بدل اب اس طرح ممکن نہیں ہے، چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو چینجز آئے ہیں این ایف سی کی کانسٹیٹیوشنل پروویژن میں، اس سے تو این ایف سی کم نہیں ہو سکتا، بڑھ سکتا ہے. اب میرا خیال ہے کہ جو بھی اس طرح کی چھیڑ چھاڑ کرنے کی سوچ رکھتا ہے وہ آئین پڑھ لے. خرم صاحب، کیا حکومت سوچ رہی ہے این ایف سی ایوارڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پر؟ جی بالکل بھی نہیں، اور خاص طور پہ میں بھی مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ ہمارا جو جمہوری اور آئینی بندوبست ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان، اس میں آئی ایم ایف ہمیں کوئی پریشرائز کرے یا اس کو شرط بنائے. ان کی شرط اپنی جگہ پر ایک مالیاتی شرط ضرور ہے کہ پاکستان اپنے مالیاتی معاملات کو درست کرے، ان کے اندر بہتر ڈسپلن لے کر آئے. لیکن این ایف سی جیسی چیز کو چیلنج کرنا جو ہے، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے. آنے والے دیکھیں، سیاست میں اور آئین میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، کوئی چیز حتمی نہیں ہے، لیکن اگر یہ کوئی تبدیلی ہونی بھی ہے تو یہ تو سیاسی آواز آئے گی. یہ تو پاکستان میں جو رہنے والے ہیں ان کے حقوق کی وسعت کے لیے آواز اٹھے گی مختلف اسمبلیوں میں سے. آئی ایم ایف کے کہنے پر جو ہے یہ تو خود آپ سمجھتے ہیں یہ آئی ایم ایف کے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، آپ اس کو یوں سمجھ رہے ہیں؟ جی یہ بالکل ہے. میں یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دروازہ ہے یہ پی ٹی آئی نے کھولا ہے، وہ خط لکھ کر، جس میں انہوں نے پہلے دعوت دی تھی کہ آئی ایم ایف پاکستان کے جو ایک الیکشن بھی ہمارا اسی طرح ایک اندرونی اور سیاسی معاملہ ہے، اس کے اندر جب پی ٹی آئی نے دعوت دی کہ جی آپ الیکشن کو دیکھیں اور آئی ایم ایف اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ جج بن کر بیٹھ جائے، وہ اس دروازے سے گزر کر آئی ایم ایف نے اب آئی این ایف سی کا مطالبہ کر دیا. چاہیے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ آئی ایم ایف جو ریکمنڈیشنز دیتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ضرورت بھی ہے؟ جیسے وہ مختلف شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات کرتا ہے یا ٹیکس کلیکشن بڑھانے کی بات کرتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام پہ بوجھ تو آ رہا ہے، لیکن یہ ہماری ضرورت بھی ہے، یہ ہمیں خود بھی کرنا چاہیے. ٹیکس ریفارمز ہمیں خود بھی کرنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چلیے ان کو انٹروین تو نہیں کرنا چاہیے، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہوگا؟ ہمیں خود یہ سوچنا چاہیے، یہ سوچ سکتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو زیادہ شیئر جا رہا ہے اور وفاق کے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے؟ اس طرح کی ایک سوچ ہمارے ہاں بھی تو ہے. دیکھیے، مثلا میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں. میرے خیال میں این ایف سی میں تبدیلی ہونی چاہیے اس لحاظ سے صوبوں کا حق بالکل کم نہیں کرنا، لیکن ہمیں جو گلگت بلتستان ہے، آزاد جموں کشمیر ہے، وہ بھی پاکستان کے رہنے والے اس میں وہاں رہتے ہیں، تو ان کو بھی صوبہ ایک پروویژنل طور پہ عبوری طور پر ڈکلیئر کر کے ان کو این ایف سی میں سے اپنی آبادی کے مطابق حصہ ملنا چاہیے. یہ ایک اصول کی بات ہے کہ اگر وہ ہم انہیں ایک اکائیاں تصور کرتے ہیں تو اس کا ایک آئینی بندوبست کر کے ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں کہ صوبوں کے جو اوور آل ان کا جو حصہ ہے اس وقت وفاقی محصولات میں سے اس کو گھٹایا جائے. اس کے اندر جو اس کی کمپوزیشن ہے کہ اگر مزید صوبے ہمیں ایڈ کرنے چاہیے تاکہ وہ بھی اپنا حصہ لیں اور ان کے جو رہنے والے ہیں ان کو بھی ایک مستقل بنیادوں پر ان کا حق جو ہے وہ ملے. اس میں ایک چیز ایک بھی ہے کہ ہمارے کچھ جو کمٹمنٹس ہیں سابق جو قبائلی علاقے تھے جس وقت آئینی ترمیم ہوئی، اگر اس میں بھی اس میں ایڈ کرنا ہے
تو اس کے اندر جو آبلیگیشنز ہیں وہ ایڈ ہو سکتی ہیں. لیکن NFC ایوارڈ کو اوور آل جو چھیڑنا اور یہ درست کہا گیا کہ آئین میں تبدیلی چاہیے اس پہ کمی کرنے کے لیے, وہ ایسا کوئی منصوبہ جہاں تک میرے نالج میں ہے, میں حکومت میں نہیں ہوں, وہ زیر غور نہیں ہے. خرم صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ اور لوگ آ گئے ہیں چونکہ کابینہ میں اور ان کو مجبوراً انہوں نے آپ کی جگہ لے لی ہے, یا ان کو لانا ضروری تھا اس لیے آپ لوگ یا آپ کچھ اور دوست نہیں آ پائے؟ جی, قیادت نے جو بہتر سمجھا انہوں نے وہ کام کیا ہے. وہ اگر سمجھتے ہیں کہ جی جن لوگوں کے پاس اب الحمدللہ 15 سال کا میرا تجربہ ہے پارلیمان میں, تو اگر وہ ان سے بہتر لوگ لا سکتے ہیں تو انہوں نے وہ لے آئے. صحیح ہے. اچھا خرم صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جیسے میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ آپ کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑا, کچھ لوگ سینٹ میں آ رہے ہیں, کچھ لوگ شاید بغیر کسی الیکٹ ہوئے بغیر بھی کچھ اہم عہدوں پر جائیں گے. آپ کی اپنی پارٹی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ, کیونکہ آپ کی شاید ذاتی پرفارمنس آپ کی شکست کی وجہ نہ بنی ہو, یہ پارٹی کی پرفارمنس ہی وجہ بنی ہوگی آپ کی شکست کی, تو آپ کو پارٹی کہیں اور ایڈجسٹ کرے, کوئی اور ذمہ داری پر لے آئے, چاہے وہ الیکٹ ہوئے بغیر ہو؟ پھر میں آپ سے ہی سفارش کی صدا کروں گا اور آپ کے توسط سے ناظرین سے کہ وہ میرے لیے دعا کریں. ایشو یہی ہے کہ ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے, لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے تجربہ دیا ہے وزارت تجارت میں بھی, فورن افیئرز میں بھی, ڈیفنس میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, ابھی پاور ڈویژن میں, تو یہ اتنی اہم وزارتیں جو ہیں ان میں جو حاصل کیا گیا تجربہ ہے, پارٹی کی انویسٹمنٹ ہے ہم لوگوں پہ, تو زیادہ اس انویسٹمنٹ کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. چلیں ہم سفارش کر دیتے ہیں, اگرچہ مجھے یقین ہے کہ میری سفارش کی کوئی حیثیت نہ ہوگی, لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے کہ آپ جیسے تجربہ لوگ پاکستان میں چونکہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے. سر آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا جائے, حکومت اپوزیشن کو دعوت بھی دیتی ہے, شہباز شریف صاحب نے بھی دعوت دی ہے, لیکن دوسری طرف دل بڑا کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے. مخصوص نشستوں کے معاملے پر اگر ایک پازیٹیو جسٹر دکھایا جاتا اور کہتے کہ جی ہم آپ کے حصے کی سیٹیں نہیں لینا چاہتے, تو اس سے حکومت کی کنسٹرکشن میں کوئی فرق بھی نہ پڑتا اور مفاہمت کا راستہ بھی مل جاتا. یہ آپ کے خیال میں کیوں نہیں ہوا حکومت کی طرف سے یہ انیشیٹو؟ میں اس کے اوپر کیا سرائی نہیں کروں گا صاحب, یہ ایک فیصلہ ہوا ہے اسلام آباد میں جس کے اوپر عوامدہ ان کی جو سیٹیں تھیں ان کا قانونی کیس نہیں تھا, ان کے پاس کوئی لاجیکل اور قانونی بیسس نہیں تھی. یہی تو کوئی ان کی طرف سے ایک واضح اندیا دیا جاتا کہ وہ پاکستان میں جمہوری رواداری کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں, تو اس کی بنیاد پر پھر بھی سپریم کورٹ جانا پڑتا یا قانون سازی کرنی پڑتی. لیکن وہاں سے تو ہمیشہ یہ آتا ہے کہ جی ہم بازو توڑ دیں گے, ہم ٹانگیں توڑ دیں گے, ہم قانون سازی نہیں ہونے دیں گے, جس کی وجہ سے وہ اب دیکھیں نا, وہ لوگ جو کہتے تھے کہ قانون سازی نہیں ہونے دیں گے, ان کو بالآخر قانون سازی کی ضرورت پڑے گی اگر وہ واقعی وہ سیٹیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. چلیے بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, کچھ چیزیں ان کے سامنے بھی رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاندانہ صاحبہ بہت شکریہ, خوش آمدید. پارٹی کے اندر شاندانہ صاحبہ اس وقت ایک بہت ڈسپلن کا فقدان دکھائی دے رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے بیان دے رہا ہے, کوئی سمت اے میں جا رہا ہے, کوئی بی ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو یہ پارٹی کا کنٹرول کیا اپنے لیڈرز کے اوپر نہیں رہا, یا کوئی پارٹی کی قیادت جو ہے وہ مؤثر طریقے سے کام نہیں کر رہی؟ کیا وجہ ہے, کیوں یہ ڈسپلن کا فقدان دکھائی دے رہا ہے؟ شکریہ صاحب. اگر آپ کو یاد ہے پچھلے سال نہیں, اب تو 2 سال ہو گئے ہیں, جب یہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا, تو سارے پاکستان میں ہر ٹی وی چینل پہ پروپیگینڈا چلایا جا رہا تھا کہ جی یہ تو دیکھے پاکستان لٹ کے اور برباد ہو گیا, اور مہنگائی قیامت آ گئی. اس وقت بٹوین 6 and 8% کی مہنگائی کی جو شرح تھی پاکستان میں, اور جی یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور پاکستان تو ٹوٹنے گئے, اور اگر خان کو نہ ہٹایا تو وہ سارا جھوٹ ڈرامہ. اس کے بعد یہ جب سارے آئے, پاکستان کا مطلب انہوں نے ہماری معیشت میں آخری کیل بھی ٹھوک دی ہے تاکہ بس پانی میں پھینک دے لوگوں کو.
اب جو نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بتاؤں. لیڈر ایک ہی ہے, وہ عمران خان ہے, وہ جیل میں ہے. ٹھیک, ابھی یہ ہے کہ آپ کی ایک آلٹرنیٹو لیڈرشپ رائز ہوئی ہے. بہت سارے لوگ جنہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ظلم اور بربریت کا سامنا کیا, پریس کانفرنسز نہیں کی, بیٹھے رہے خان کے ساتھ, تو نیچرلی ان کا ایک ایوولوشن ہو چکا ہے پچھلے 2 سالوں میں. جو اسٹیٹمنٹس آپ دیکھتے ہیں اس کا ایک کہتے ہیں کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے, کوئی وہ کہہ رہا ہے. ذاتی رائے ہر کسی کی ہوتی ہے. ہم جب گورنمنٹ میں بھی تھے, میری اکثر اپنی پارٹی سے رائے ڈفرنٹ ہوتی تھی. بٹ جو خان صاحب کے اصلی وارئر تھے وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے, چاہے بندہ ہمارا چاہے دوسرا چور ہوتا ہے, اس کو پکڑے. اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب خود بھی اپنا, فار ایگزامپل تیمور سلیم کی جو تیمور جھگڑا کی کرنی تھی اپوائنٹمنٹ ایز فائنانس ایڈوائزر کے پی, لیکن پھر کچھ دن بعد خان صاحب نے وہ فیصلہ بدل لیا. اور شاید اگر آپ کو یاد ہو ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا حماد اظہر صاحب کے ساتھ کہ وہ فائنانس منسٹر فیڈرل اپوائنٹ ہوئے, 2 دن بعد پھر ان کو بنا دیا گیا فیڈرل منسٹر فار اکنامک افیئرز ڈویژن. تو خان صاحب بھی مطلب ہمارے سوائے 3-4 منسٹرز کے 2018 میں سب کی پوسٹیں بدل گئی. نہیں مگر شاہناز صاحب وہ چلے, وہ تو ایک ہوتا ہے نا, کچھ فیصلے ہوتے ہیں پھر آپ ان فیصلوں کو ریویو کرتے ہیں, تبدیل کرتے ہیں. یہاں پر تو بیان بازی چل رہی ہے. مثلا ایک شیر افضل مروہ صاحب ایک ٹیلی ویژن شو پہ آتے ہیں, وہ آ کے تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل سے کیسے ہو گیا اتحاد, یہ تو شیرانی گروپ سے ہو رہا تھا, تحقیقات کا مطالبہ کر دیتے ہیں. دوسرے صاحب ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, وہ دوسری بات کرتے ہیں, پھر اس پر کچھ لوگ جو ہے وہ فائر فائٹنگ کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں بیان دے رہا ہے. ایک کور کمیٹی کے ڈسپلن میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارے لوگ نہیں ہیں. آئی تھنک ہوا یہ ہے, آپ نے نوٹس کیا اسد صاحب کی سب کچھ الیکشن کے بعد ہو رہا ہے, الیکشن سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آئی تھنک ہوا یہ ہے کہ 2 سال ہماری تو صرف ابیوز ہو رہی تھی, وائلنس ہو رہی تھی, مار پیٹ ہو رہی تھی. اب الیکشنز ہو چکے ہیں پاکستان میں. البتہ دھاندلی کا جو اسکیل اور لیول ہے پاکستان میں شاید ایسا کبھی بھی نہ ہوا ہو, لیکن اب الیکٹڈ لوگ آ گئے ہیں پارٹی میں. تو اب کور کمیٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو ان الیکٹڈ ہیں یا ایڈوائزری پوزیشن میں ہیں یا غائب ہیں پچھلے 10-12 مہینوں سے. سو نیچرلی جو آن دا گراؤنڈ ہے, جو ایکٹیو ہے, اس کا تو اوپینین ہوگا. میں بھی بہت ساری چیزوں سے ڈس ایگری کرتی ہوں. اچھی بات ہے کہ میں کور کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں تو میری کون سنتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, اگر اپنی رائے انہوں دی شیر افضل مروت صاحب نے, علی ظفر صاحب نے یا اسد کیسر صاحب نے, تو پھر کور کمیٹی کو چاہیے کہ ان کو سیٹسفائی کریں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں ہم نون یا پیپل کی طرح تو نہیں ہے کہ ہم ایک کلٹ ورشپرز ہیں کہ جی بس شریف ہی رہے گا, عزتداری رہے گا. ہمارا تو ایسا نہیں ہے. پہلے خان صاحب چیئرمین تھے, اب ایکٹنگ چیئرمین بھی آ گئے ہیں, تو تیسرا بھی آ جائے گا. ہماری پارٹی پراپر ڈیموکریسی ہے اور ہمیں حق ہے جس چیز پہ امریکہ میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ جو بائیڈن کو جینوسائیڈ جو کہہ رہے کہ اس نے تباہی پھیر دیا غزہ میں, تو اگر اس ملک نے سچائی کی طرف جانا ہے ڈس ایگریمنٹ تو ہوگا. ہاں پبلک ڈس ایگریمنٹ یوزلی ویلیوبل نہیں ہے, لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ کو, چاہے سنی اتحاد کونسل ہوتا یا یہ کرسچن اتحاد کونسل ہوتا یا ہندو اتحاد کونسل ہوتا, بہت پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے, خان کو ختم کرنا ہے. وہ تو اللہ کا شکر الحمدللہ, اللہ کا جو اپنا فیصلہ تھا اور عوام کی جو طاقت تھی انہوں نے دکھا دیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. اب یہ ہم کہتے ہیں انگریزی میں لوزنگ بیٹل ہے کہ یہ کب تک بیٹھے رہیں گے, براجمان رہیں گے ان جھوٹی قسموں کے ساتھ اور جھوٹی سیٹوں پہ. دس اکانومی از گوئنگ فار اے کلیپس. یہ تباہی پھر رہی ہے. آپ کوئی انٹرنیشنل نیوز پیپر نکال لیں جو خان کے خلاف لکھتی رہی ہیں پچھلے 2 سال, فائنینشیل ٹائمز, آئی ایم ایف کے پروگرام اور اکانومی پر تو اگر آپ اجازت دیں تو پورا صرف کرنے دیں. جی مجھے صرف پورا کرنے دیں کہ وہی نیوز پیپرز جو باہر کے پیپرز سے جو خان صاحب کے خلاف لکھتے تھے, اب کہہ رہے ہیں کہ وہی بندہ ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. چلیے اکانومی والی سائڈ پہ میں آتا ہوں, لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ خود خان صاحب کا بھی کنٹرول کور کمیٹی پہ پورا نہیں رہا. ایک شخص ان سے ملنے جاتا ہے, اس سے جو بات کرتے ہیں وہ باہر آتے ہی جیل سے باہر کھڑا ہو کر ایک پریس کانفرنس کرتا ہے. دوسرا شخص ملنے جاتا ہے, وہ اپنے انداز میں بات کر دیتا ہے. تیسرا اپنے انداز میں میڈیا ٹاک کرتا ہے. تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ خان صاحب خود کور کمیٹی کے لوگوں سے ہی انٹریکٹ کر رہے ہوتے, یا جس سے بھی ملاقات کرتے اس سے کہتے کہ یہ پیغام کور کمیٹی میں جا کے رکھو, وہاں ڈسکس کرو, اور پھر کمیٹی جو ہے وہ میڈیا ٹاک کرے. یہ شاید یہ فارمولا خود خان صاحب بھی نہیں سمجھ پا رہے اور اس کے نتیجے میں یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. شاید آپ نے دیکھا ہو کہ آج کل مفتاح اسماعیل صاحب, محمد زبیر صاحب, شاید خاقان عباسی صاحب, انہوں نے نون لیگ کو کئی کبھی نہیں چھوڑا, وہ تو بلکہ پارٹی سے بھی دور ہو گئے ہیں. وہ جو ہیں سینیٹر جو کھوکھر صاحب, دیکھیں اگر پاکستان کو ایک ڈیولپڈ یعنی ترقی یافتہ ملک بننا ہوگا تو ہمیں پرانی والی باتیں چھوڑنی پڑیں گی کہ جی سب کے ساتھ لحاظ کرو, سب کے ساتھ بنا کے رکھو. ہم اسمبلی میں دوستیاں کرنے نہیں آئے ہیں, ہم اسمبلی میں پاکستان چلانے آئے ہیں, اپنے حلقے کا کام کرنے آئے ہیں.
شاہزادہ صاحب، آپ لندن میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کی آپ بات کر رہی ہیں، لندن میں بیٹھے ہوئے ایسے ہی کچھ لوگ یا انہی میں سے کچھ لوگ جو ہیں، خان صاحب ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے زمان پاک میں، جب صحافی یا دوسرے لوگ ان سے ملنے جایا کرتے تھے ان کا ذکر کیا کرتے تھے، ان کو پریز کیا کرتے تھے، ان کی مثالیں دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دیکھو وہ کتنا زبردست کام کر رہا ہے۔ آج پارٹی پریس کانفرنس کر سے ان کے ساتھ اعلان لا تعلقی کر رہی ہے، یہ پارٹی کو دیر سے سمجھ آئی ہے یا خان صاحب اس وقت غلطی پر تھے یا یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں یا ان لوگوں نے اپنا غلط راستہ لے لیا ہے، کیا ہوا ہے؟ اور آج ایسا تو نہیں ہے کہ آج جن لوگوں کی حمایت آپ کر رہے ہیں کل کو ان کے ساتھ اعلان لا تعلقی کرنا پڑے؟ دیکھیں، جو لوگ پاکستان سے غدار ہیں، جو پاکستان سے وفادار نہیں ہیں، وہ تو کبھی پی ٹی آئی کے ہو ہی نہیں سکتے۔ ہاں، اگر ہماری نہ جانتے ہوئے کوئی پاکستان کے خلاف کر رہا ہے سازش ہماری پارٹی میں بیٹھ کے، تو اس کے بھی وہی انجام ہوگا جو باقیوں کا ہوا۔ اسی طرح اگر آپ کو یاد ہے جب جہانگیر ترین نے ہماری پارٹی جوائن کی تو یہ کہا جاتا تھا کہ بس یہ آ گیا تو دنیا بدل گئی ہے، اور ایک چھوٹے سے چینی کے اسکینڈل میں انہوں نے اپنی بھی زندگی برباد کر دی اور پی ٹی آئی میں جو لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ ملا کے ان کو بھی بدنامی کر دی۔ ٹھیک، وقت کے ساتھ بہت ساری چیزیں باتیں پتہ چلتی ہیں، لیکن جہاں تک آپ نے بات کی یہ پریس کانفرنس والی، دیکھیں میں خود جیل گئی تھی اور میرے شکر الحمدللہ 6 گواہ تھے، باقی جو ایم این ایز ہمارے ساتھ تھے اور 3 پولیس والے ڈیوٹی پہ تھے جو ہماری ساری باتیں سن رہے تھے۔ ہائی کورٹ کے آرڈر کے بغیر ابھی بھی اڈیالہ میں اکیلا خان سے کوئی نہیں مل سکتا۔ تو ان کے سامنے میں نے ان سے دونوں باتیں پوچھی، میں نے کہا سر، اسد کیسر صاحب اور علی محمد صاحب بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے میرا چوری کیا ہوا مینڈیٹ واپس چاہیے، مجھے میرے جتنے بے گناہ لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں مجھے وہ واپس چاہیے، انصاف چاہیے۔ ہاں، اور اس کے بعد میں خود کروں گا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، میں خود کرواؤں گا فتح مکہ ماڈل، جس میں لوگ سچ بولنے کے بعد ہر فیملی کی مرضی ہوگی کہ وہ کس کو معاف کرتے ہیں کس کو نہیں کرتے۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے مجھ پہ گولیاں برسائی تھی میں نے فیصلہ کر لیا میں ان کو معاف کروں گا، کیونکہ ہم نے پاکستان بنگلہ دیش کی طرح توڑنے نہیں دینا، ٹوٹے نہیں دینا۔ جب تک میں زندہ ہوں میں پاکستان کی زمین کی 1 انچ کسی کو نہیں دوں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ افواج پاکستان ہو یا پولیس پاکستان ہو، جو لوگ ہمیں مارتے رہے، پیٹتے رہے، اٹھاتے رہے ہیں، یا ہمارے شہداء، ان کے بارے میں کوئی غلط بات کرے، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو می۔ جب خان صاحب نے مجھے بات کہی 6 گواہوں کے سامنے، میرے لیے تو راستہ بہت صاف ہو گیا، چاہے میں ذاتی طور پہ خان سے اگری کروں نہ اگری کروں، لیکن اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر بن کے یہ آرڈر ہمیں دے۔ جب خان صاحب نے بول دیا تو بول دیا۔ صحیح ہے، لیکن کچھ لوگ شاید اپنے طور پر بھی قدم اٹھا رہے ہیں لیڈرشپ سے اجازت لیے بغیر۔ مثلا جو شہباز گل صاحب نے ایک مظاہرہ کیا آئی ایم ایف کے آفس کے باہر، کیا پارٹی سے پوچھ کر کیا، کور کمیٹی یا خان صاحب سے اجازت لے کر کیا آپ کے خیال میں؟ شہباز گل صاحب مجھے خود کور کمیٹی کا حصہ ہیں، تو آئی ڈونٹ نو کیسے نہیں پوچھا ہوگا، بتایا تو ضرور ہوگا، پوچھا نہیں ہوگا بتایا تو ہوگا۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آج اسد کیسر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان سے ہم نے سوال کیا مزاحمت اور مفاہمت کی سیاست کا، انہوں نے کہا کہ کس نے کہا مزاحمت ہوگی اور شدید مزاحمت ہوگی۔ یہ احتجاج کی سیاست کا راستہ جب آپ لے رہے ہیں تو احتجاج کی کیا شکل آپ کے ذہن میں ہے؟ آپ مجھے بتائیے، اسد صاحب ہمارے NA81 کے MNA تھے جو 17,000 ووٹوں سے جیتے تھے، ان کو اب 3700 ووٹوں سے ہرا دیا الیکشن کمیشن نے خود، اور یہ پہلی کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس طرح کی ماشاءاللہ اس نوعیت کی کہ الیکشن کمیشن نے دروازے بند کر دیے، کینڈیڈیٹ کو کمرے سے باہر نکال دیا، کینڈیڈیٹ کے پولنگ ایجنٹس کو کمرے سے باہر نکال دیا اور پھر ریکاؤنٹ کیا۔ یہ کاہے کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ نہ تو الیکشن کمیشن میں ہے نہ الیکشن ایکٹ میں ہے، یہ تو سارا جھوٹ ہے۔ تو مجھے بتائیں یہ لوگ قرآن پہ قسمیں کھا کھا کے یہ کام کر رہے ہیں، پوری نیشنل اسمبلی، پنجاب اسمبلی، بلوچستان، سندھ، ان لوگوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، جھوٹے اوتھس لیے ہیں، جھوٹے حلف اٹھائے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں ہم مفاہمت کر سکتے ہیں؟ مفاہمت تبھی ہوگی فار پاکستان سیک جب ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ واپس ملے گا اور ہمارے بے گناہ لوگ سارے جیلوں سے نکلیں گے، اس کے بعد ریکنسیلیشن ہوگی، چاہے رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم تھا، چاہے نیلسن منڈیلا کا ٹائم تھا۔ مفاہمت تبھی ہوتی ہے جب آپ ظلم چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سروں پہ اپنا پیر رکھ کے آپ کہ چلو مفاہمت کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ شاہزانہ صاحبہ، یہ جو نتائج ہیں اس کے نتیجے میں مزاحمت ہونے جا رہی ہے یا جو مزاحمت آپ اب تک کر چکے ہیں اس کے نتیجے میں یہ نتائج آ رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، دیکھیں ایسے نہیں ہوتا۔ گیم بیسکلی یہ چل رہی ہے کہ نون لیگ پیپل کو ٹرسٹ نہیں کری، پیپل نون کو نہیں ٹرسٹ کر رہی۔ میں تو 100 دفعہ یہ کہہ چکی ہوں کہ دیر از نو آنر امنگ تھیوز۔ تو اب سنا ہم نے یہ ہے کہ شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو ڈپینڈنسی ہے اس وقت پیپلز پارٹی پہ اس کو ختم کریں، تو 20 اگر پی ٹی آئی سے سیٹیں لوگ اور چرا لیں، پہلے بھی 86 چرا لی ہے، اب 20 اور چرا لیں تاکہ وہ پکے ہو جائیں۔ بٹ پکا تو ایک رب ہے ہمارا، اور تو کوئی پکا نہیں ہو سکتا۔ شاہزانہ صاحبہ، جو آپ نے 2 سال شدید مزاحمت کی ہے اور مزاحمت کو ایک آخری حد تک لے کر گئے ہیں، اس کے نتائج پی ٹی آئی کے حق میں مثبت نہیں نکلے، تو اب مزاحمت کے نتائج مثبت کیسے نکل سکتے ہیں؟
ہم نے مزاحمت ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کی اسد صاحب، ہم نے برداشت کی ہے، ہم نے ظلم برداشت کیا، ہم نے قتل برداشت کیے ہیں، اپنے بچوں کی ایمپوٹیشنز برداشت کی ہیں، چوریاں برداشت کی، اپنی والداؤں پہ، اپنی عورتوں پہ، اپنی بہنوں پہ، غیر سیاسی خاتون پہ جبر، تشدد، ان کی گندی ویڈیوز کی جو پروڈکشن فیکٹری، ان کی غلط باتیں، ان کی بلیک میلیں برداشت کی. ہم نے مزاحمت نہیں کی. 25 مئی کو انہوں نے ہمارے کتنے ورکرز کو مارا، 9 مئی کو کتنے لوگوں کو مارا، ہم نے آج تک بات کی؟ کوئی ہم نے اس پہ قدم پریکٹیکل اٹھایا؟ پورا پاکستان اس وقت خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن کسی نے نہ آواز اٹھائی نہ ہاتھ اٹھایا. مزاحمت ہم نے اسمبلی میں اب سٹارٹ کی ہے، کیونکہ اب یہ لوگ جو ہے نا جس رستے پہ چل رہے ہیں اس سے پی ٹی آئی نہیں ٹوٹ رہی. پی ٹی آئی تو بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے. پورا پاکستان اس وقت، ہم کہتے ہیں نا ایوری بڈی از اے خانسٹ ناؤ، یہ تو پاکستان کو تباہ کرنے کے پلانز ہیں ان لوگوں کے، تو وہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ ہم نے پھر قسم کیوں کھائی آئین پہ؟ آئین آپ کا آدھا قرآن پہ مبنی ہے، آدھا قانون پہ مبنی ہے، تو پھر ہم جھوٹی قسمیں تو ہم نے تو نہیں کھائی ہے نا. ہم نے تو کسی کو جواب دینا قبر میں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جھوٹ بول کے پھر جا کے عمرہ اور حج کرو، پھر اللہ اللہ خیر سے اللہ جھوٹی قسم معاف ہو گئی. معذرت کے ساتھ اسد صاحب، شاید پاکستان میں کسی نے بھی اس قسم کا گندا رویہ شاید پچھلے 76 سال میں نہ دیکھا ہو. یہ جو حالات ہیں نا ان کو ہلکا مت لیں، ملک بہت کمزور نہج پہ کھڑا ہے. یہ مزاحمت کرنا اور ظلم سہنا، یہ دو باتیں آپ نے کی، لیکن کیلنڈر پر دو حصے ہیں، ایک 9 مئی سے پہلے کا اور ایک 9 مئی کے بعد کا. 9 مئی سے پہلے شاید آپ نے مزاحمت کی اور 9 مئی کے بعد وہ ہوا جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو جیلیں برداشت کی اور سب کیا. لیکن کیا ان دونوں کو الگ الگ نہیں دیکھنا چاہیے؟ نہیں، 25 مئی 9 مئی میں کوئی فرق نہیں ہے. 25 مئی میں ہم نے لانگ مارچ کیا تھا، ہم پہ تشدد کیا. 9 مئی تو ہم نے کیا نہیں تھا. میں خود آئی ریمبر، مجھے رپورٹرز کال کر رہے تھے، میں پشاور میں تھی 9 مئی کو، اور میں کوشش کر رہی تھی کہ جہاں بلایا جا رہا تھا ہم جا ہی نہیں سکتے تھے. میرے پاس MNA کارڈ تھا، شناختی کارڈ تھا، کنٹونمنٹ میں ہمیں اندر جانے نہیں دے رہے تھے، جہاں پہ ہم پھر بھی وطن کے ساتھ کھڑے، پھر بھی اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، بٹ دیکھنے کا زاویہ شاندانہ اجازت نہیں دے سکتے کہ پاکستان کو تکلیف. دیکھنے کا ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ آپ مزاحمت کر کے اپنے نتائج حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دوسرا زاویہ یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا حصہ رہیں، جو کچھ ہوا سو ہوا اس کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور اپنا پارلیمانی کردار ادا کریں، اور اس انداز میں آپ اچھے وقت کا انتظار کریں اور اس کے نتیجے میں آپ کو جو ہے وہ شاید وہ چیزیں دوبارہ مل سکتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں. یہ دوسرا راستہ کیوں اختیار نہیں کیا جا سکتا؟ مجھے یہ بتائیے ان کے ارادے ہیں کیا؟ آپ کی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے کہا تھا in reference to a very dangerous country کہ تو کیا ہوا کہ اگر قائد اعظم نے آئین میں یہ چیز لکھوا دی. یہ ایک انٹرویو ہے ان کا کہ یہ آئین جو ہے قرآن کی لکیر نہیں ہے، یہ بدلی جا سکتی ہے. بالکل صحیح بدلی جا سکتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بٹ ان لوگوں کی کیا نیت ہے اور ان کو کیا شوق ہے گورنمنٹ میں بیٹھنے کا؟ یا 40 سال سے لوگ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، تو اگلے 3 مہینے میں کون سی پاکستان بدل لیں گے؟ خان صاحب نے تو 3 سال میں جو پرفارمنس دی یہ لوگ پچھلے 40 سال میں نہیں دی پائے. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ظلم برداشت کریں، ہماری چوری ہوئی سیٹیں کل کو تو آج ان سیٹیں چرائیں، کل کو تو جانے چرائیں گے، پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ تو نہیں رکتا، ظلم تو نہیں رکتا جب تک اس کو آپ روکے مت. شانگلہ میں ہمارے 2 نوجوانوں کو ISF کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ایک 16 سال کا تھا، ایک 21 سال کا تھا. ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ فارم 47 لینے گئے تھے. تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہم معاف کر دیں چیزوں کو. معاف تبھی ہوگا جب مینڈیٹ واپس ملے گا، چوری کیا ہوا مینڈیٹ. اچھے برے دنوں کا فرق نہیں پڑتا. سیاستدان اسی کے اچھے دن ہوتے ہیں جو چور ہوتا ہے. جس سیاستدان چور نہیں ہوتا اس کے تو ساری عمر برے دن ہی ہوتے ہیں. اپنے حلقے میں بھی لڑ رہا ہوتا ہے، اسمبلی میں بھی لڑ رہا ہوتا ہے، ملک کے لیے بھی لڑ رہا ہوتا ہے. سیاست کوئی آسان رستہ نہیں ہے، اسپیشلی اگر آپ خدا سے ڈرتے ہوں. صحیح ہے. شاندانہ صاحبہ، یہ بتائیے کہ یہ IMF کا جو پروگرام آ رہا ہے جو حکومت ڈیل کر رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی ضرورت ہے؟ اور آپ کی حکومت بھی اگر بن گئی ہوتی تو کیا آپ IMF کے پاس نہیں جاتے؟ دیکھیے IMF جانا نہ جانا از ناٹ دی ایشو. اگر آپ یاد ہے بلاول زرداری بڑی بڑی اسپیچیں کرتے تھے اسمبلی میں، ہمیں کہتے تھے PTIMF. اور پھر نون والے جو ہیں ماشاءاللہ جینیسز اکانومی کے، انہوں نے جو بڑی بڑی دھوئےدار تقاریریں کرتے تھے اور کیا کیا باتیں نہیں کرتے تھے. ملک کا بیڑا ان لوگوں نے ختم کر دیا، بیڑا غرق کر دیا. جھوٹ کہہ کے کہاں پہ آ گئی آپ کی اکانومی، ایکسپورٹس کہاں پہنچ گئی ہیں، آپ کو ڈالر کا ریٹ کہاں چلا گیا. اپنی ضدیں پورے کرنے کے لیے، اپنے نیب کے کیسز ختم کرنے کے لیے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز یعنی الیکشن میں دھاندلی ختم کرنے کے لیے، اوورسیز پاکستانی جو اس وقت 100% پاکستان اور خان کے ساتھ کھڑا ہے ان کا ووٹ ختم کرنے، انہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان نے اپنے لیے ایک گیٹ آؤٹ آف جیل کارڈ فری بھی بنایا. آپ کو شاید پتا ہو نہ پتا ہو، انہوں نے نیب میں ایک ایسی ترمیم بھی کی ہے کہ اگر یہ لوگ 50 کروڑ سے کم کی چوری کریں گے تو وہ چوری میں نہیں آئے گا. آپ مجھے پتا ہے قانون آپ پہ کیوں نہیں لاگو ہوتا اور آپ کے گھر میں جو لوگ ہیں ان پہ کیوں نہیں لاگو ہوتا کہ 50 کروڑ سے کم کی چوری نہیں ہے. جائے کل جو جولری اسٹور سے جولری چرا لیتے ہیں بس ٹھیک ہے، 50 کروڑ سے کم کی ہم بچ گئے.
تو یہ لوگ تو ملک کے دشمن ہیں. تو ان لوگوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں کیا چیز, اچھا ادھر چاچا, ادھر بھتیجی, ادھر دادا, ادھر دادی, پوری موروثی, یہ تو اپنے خاندانوں کو پرپیچویٹ کریں, پاکستان کو نہیں پرپیچویٹ کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ موروثی پارٹی ہو. شاندانہ صاحبہ, یہ جو 50 کروڑ والی ہے, اگر میں غلطی پر نہیں ہوں, جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے, یہ تو آپ کے زمانے میں انیشیٹ کیا گیا تھا, کیونکہ اس وقت دیکھیں اس وقت ایک ریفرنس چل رہا تھا رمضان شوگر مل کا لاہور میں کی نیاب عدالت میں, اور حمزہ شہباز صاحب جو ہے وہ ان کے بارے میں وہ کنسیڈر کر رہے تھے کہ اس کو چونکہ وہ 21 کروڑ روپے کا ریفرنس ہے تو آپ کے لائے ہوئے قانون سے وہ فائدہ اٹھا کر اس کو اپلائی کریں, اور پھر بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. اس پر تو آپ کی گورنمنٹ پہ بھی تنقید ہوئی تھی. یہ کہاں سے ہوا؟ یہ میں آپ کو, اگر آپ چاہیں گے میں آپ کو قانون لکھا ہوا بھیج دوں گی. یہ پی ڈی ایم پارٹ 1 نے کیا ہے, یہ لکھا ہوا میں آپ کو دے دیتی ہوں, نیب کی ترمیم, آپ دیکھ لیجئے گا. یہ ہم نے کبھی نہیں کی. انیشیٹ شاید پھر وہیں سے ہوا تھا. نہیں ہوا. میں بتا رہی ہوں آپ کو, آپ پلیز مجھے دیجیے گا آدھا گھنٹہ, میں آپ کو وہ ڈگ آؤٹ کر کے بھیج دیتی ہوں, آپ اگلے شو میں دکھا بھی دیجیے گا. صحیح ہے. چلیے, تو یہ چلیں, نیب تو ایک الگ معاملہ ہے. اب آئی ایم ایف کا جو میں نے آپ سے بنیادی سوال کیا تھا کہ اس کی مخالفت کرنا یا اس حکومت کے لیے, کیونکہ یہ پروگرام حکومت کے لیے نہیں آ رہا, یہ تو پاکستان کے لیے پروگرام آ رہا ہے. حکومت کسی کی بھی ہو, یہ پاکستان کے عوام پر لگے گا اور پاکستان کی اکانومی کے لیے آئے گا. تو آپ نہیں سمجھتے اس کی مخالفت کا فیصلہ صحیح نہیں ہے؟ ہم نے مخالفت نہیں کی, ہم نے تو ایک سمپل سا خط لکھا آئی ایم ایف کو کہ پیسے یہ لوگ آپ سے عوام کے نام پہ لیتے ہیں, پھر اسے اپنی شوگر ملے, اپنے دامادوں کی, اپنے بیٹوں کی بنا لیتے ہیں, کہ آپ ان سے پوچھ تو لیں کہ یہ پیسے واپس کیسے دیں گے اور یہ پیسے لگائیں گے کہاں. اور انٹرسٹنگلی جگنو محسن صاحبہ کا کوئی تعلق نہیں ہے دور سے پی ٹی آئی سے. آپ ان کا ایک ویلاگ دیکھ لیں, انہوں نے جو اس میں بتایا ہے کہ جب پی ڈی ایم پارٹ 1 تھی, اس میں ان لوگوں نے جب آئی ایم ایف کا $1 بلین انلاک ہوا, تو باقی جو لینڈنگ پروگرامز ہوتے ہیں, چاہے وہ اے ڈی بی ہو, چاہے ورلڈ بینک ہو, ان کے جتنے بھی پیسے آئے تھے تو پی ڈی ایم کے ہر ایم این اے ایم پی اے کو, انکلوڈنگ ہمارے جو بھگوڑے تھے, ان سب کو 1 ارب روپیہ ملا. اب وہ پیسے واپس کون دے گا؟ وہ تو عوام دے گی. میں دوں گی, آپ دیں گے, کیوں دیں ہم؟ قرضے یہ اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کے لیے لیتے ہیں عوام کے نام پہ. اگر انہوں نے ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہی ہے, دکھا دے کہ کون سا پروجیکٹ ہے, بجلی کہاں لگ رہی ہے, گیس کہاں لگ رہا ہے. پیسے تو ملنے چاہیے بالکل حکومت پاکستان کو, اللہ کبھی پاکستان کو کچھ نہ کرے. ہمارے افواج کو پیسے چاہیے, نیوی کو چاہیے, ایئر فورس کو چاہیے, لیکن ہمارے پاس ثبوت کیا ہے کہ یہ چور جو 40 سال سے چوری, وہ کیا تھا علی بابا اور 40 چور, یہاں پہ تو علی بابا اور 40 سال ہو گئے ان کو, ان کی چوری کب رکے گی, کیسے رکے گی؟ آپ زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹس نکالیں نواز شریف کے خلاف کہ مجھے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے اگر آپ کو ہم نے چھوڑ دیا. اور شہباز شریف کہتا تھا میں ان کو لڑکانے کی سڑکوں پہ کھینچوں گا اور لٹکاؤں گا اور یہ کروں گا. تو آپ مجھے بتائیں, ان لوگوں کی کسی بات پہ یقین ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے. شاہدانہ صاحب, آخر میں یہ بتائیے کہ عید کے بعد کیا احتجاج کا کوئی پروگرام بنایا جا رہا ہے؟ ناٹ دیٹ آئی نو جی, یہی کور کمیٹی بنا رہی ہے. مجھے تو یہاں تو 24 گھنٹے احتجاج کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ہمارے لوگ ابھی بالکل بھی تیار نہیں ہیں اس نقلی حکومت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. عوام تیار نہیں ہے الحمدللہ. اس وقت پالیٹیشنز کی تو چل ہی نہیں رہی, عوام ہم سے بڑھ چڑھ کے بات کرتے ہیں. اب ذرا ٹویٹر کھول کے دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کیا کہہ رہے ہیں. اس وقت پالیٹیشنز کی چل ہی نہیں رہی. اس وقت عوام ایک تشدد والے غصے میں آ گئی کہ بھوکا بھی کر دیا, ننگا بھی کر دیا, نوکریاں بھی لے لی. پاکستان سے اس وقت پچھلے سال صرف ہمارے تقریباً 7.5 لاکھ بچہ چلا گیا تھا ڈاکٹرز انجینئرز چھوڑ کے. اس ٹائم تک وہ ڈبل ہو گیا, 15 لاکھ ہو گیا. کیوں چھوڑ کے جانے پڑے لکھے لوگ پاکستان؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کل کو کوئی بھی ہمارے گھر میں گھسائے گا, ہماری عورتوں کو مارے گا, بھتہ کوئی بھی لے گا, کوئی بھی چوری کرے گا. 10% سے یہ ملک 50% ہو گیا. تو کیا فیوچر رہ گیا اس ملک میں؟ ان کے لیے سب جا رہے ہیں. صحیح ہے. تو کیا کوئی اسٹیج ایسی آ سکتی ہے شاندانہ صاحبہ کہ جس میں آپ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے, پارلیمنٹ میں ہم نے پہلی بھی الحمدللہ بہت اچھا کردار ادا کیا, اور اس دفعہ میں ایک ماڈل اپوزیشن بن کے دکھائیں گے, ایک پڑھی لکھی اپوزیشن. یہ جس طرح معذرت کے ساتھ ہو رہا ہے ماضی میں, آپ وہ نہیں دیکھیں گے. انشاءاللہ پڑھی لکھی آپ کی اپوزیشن ہوگی, لیکن اپوزیشن ہوگی ضرور, کیونکہ جس طریقے سے یہ بڑے اللہ معافی دے, بڑا بول نہیں بولنا چاہیے, بہت جلدی سر پہ ٹوٹ جاتا ہے. مجھے یاد ہے یہ لوگ ہم پہ کہتے تھے کہ آپ لوگ امینڈمنٹس ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 جی. ہمیں کہتے تھے کہ آرڈیننسز کیوں نکالتے ہیں. ابھی پارلیمنٹ کا پہلا سیشن ختم نہیں ہوا اور 10 بلز لے آئے کہ آرڈیننس بنانے کے لیے. بھائی جی, اتنی بڑی چوریاں آپ نے کی ہیں مینڈیٹ کے لیے, تو قانون بنائے نا. آرڈیننس ٹھیک ہے, آئینی ایک اجازت ہے, بالکل اس میں کوئی مسئلہ دقت نہیں ہے. کوئی ایمرجنسی ہوگی, کوئی ارجنسی ہوگی, اپنے لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا. نون یا پیپل کے کسی ایک بندے نے وہ قانون پڑھ کے بھی نہیں دیکھے تھے کہ قانون ہے کس چیز کے,
اور یہ قانون کس چیز کو ان کو خود شرم آ رہی تھی, ڈر کے مارے بھاگ جاتے تھے کمرے سے. تو یہ تو انہوں نے اس ملک کا حال کر دیا. اس وقت ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان NFC ایوارڈز کے حوالے سے کہ اس میں رد و بدل ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے. آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں NFC ایوارڈ پہ تو ہم پہلے سے ناراض تھے کہ یہ لوگ ہمیشہ پاپولیشن بیسس پہ دیتے تھے, اور پاپولیشن کیونکہ پنجاب کی ہائی ہے وہ تو ہمیشہ ادھر ایوارڈ زیادہ جائے گا. بلوچستان جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, جو سب سے زیادہ معدنیات تیل گیس آپ کو دیتا ہے, ان کے لوگوں کا حال دیکھیں کیونکہ پاپولیشن وہاں کم ہے. لیکن پاپولیشن وہاں کیوں کم ہے یہ بھی تو کوئی دیکھے نا. تو یہ جو ہے ڈرامہ یہ ہمیشہ چلتا ہے. بلکہ اس دن پیپلز پارٹی نے فلور آف ہاؤس یہ بھی کمپلین کیا کہ نون لیگ نے ایک چیٹنگ کی ہے, 2-3 دن میں جلدی ارسا والا ایک نوٹس نکال دیا ہے اور ہیڈ آف ارسا کو خلاف قانون لگایا ہے. تو یہ تو بھی آپ دیکھیں گے لڑائیاں اور بھی بڑھیں گی. نوید قمر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس بتایا ان کی بہت لڑائیاں بڑھنی ہیں ایک دوسرے پہ ایسی, کیونکہ یاد رکھیے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو لوگ چور دروازے سے آئے ہو وہ سڈنلی فرشتے بن جائیں. یہ کبھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کو اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں سے معیشت ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. پاکستان IMF پروگرام میں جا رہا ہے. پہلے جو پچھلا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام ہے اس کو مکمل کرنا ہے, اس کے بعد ایک نئے طویل المدت پروگرام میں جانا ہے. آج جو مذاکرات کا آخری دور ہو رہا ہے, کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, پھر میں گفتگو کروں گا. ہمارے ساتھ ہارون شریف صاحب موجود ہیں. ہارون صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اور IMF کے مابین $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی $1.1 ارب کی آخری قسط کے لیے مذاکرات کا آج آخری دور ہے. پاکستان اس وقت IMF کے ساتھ 23ویں پروگرام میں ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان نے IMF کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی یقین دہانی کرائی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ مذاکرات میں پاکستانی حکام نے IMF کو بجلی کی قیمتوں میں بروقت اضافے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے. IMF کی جانب سے پاکستان کو NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کے لیے بھی کہا گیا ہے. موجودہ پروگرام کی تکمیل کے بعد پاکستان کی جانب سے IMF سے نئے اور بڑے قرض پروگرام کی درخواست کا بھی امکان ہے. پاکستان نے IMF سے پہلا پروگرام 8 دسمبر 1958 کو لیا تھا. پاکستان کے لیے 23واں پروگرام 12 جولائی 2023 کو منظور ہوا تھا, اور اس کے بعد پاکستان 24ویں پلان میں اترنے کا ارادہ رکھتا ہے, اور اس کے لیے بھی پاکستان اپنی ورکنگ کر رہا ہے. ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہارون صاحب بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو بھی مذاکرات کا دور چل رہا ہے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کن شرائط کو پورا کر پا رہا ہے؟ کہاں پاکستان اپنی شرائط منوانے میں کامیاب ہو پایا ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ IMF کی شرائط میں کہیں پر ایسی چیزیں بھی ہیں جو پاکستان نہیں مان سکتا؟ جی دیکھیے, جہاں تک تو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا تعلق ہے, اس کے اندر جو آخری قسط ہے اس کی جو 4 بیسک بینچ مارکس تھے جن کے تحت بات چیت ہو رہی ہے کہ آیا آپ نے جو بجٹ میں کمٹمنٹس کی تھی آپ نے آنر کی ہیں, آپ نے فورن ایکسچینج کی ڈیلنگ میں مارکیٹ میں انٹروین تو نہیں کیا, آپ نے جو ڈسٹورشنز ختم کرنی تھی سبسڈیز کی وہ آپ نے ختم کی ہیں, اور آپ نے جو کیش ٹرانسفر کا غریب کا پروگرام کو ایڈ کرنا تھا وہ کیا ہے. یہ بڑے ان کے ایک شرائط کا حصہ تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو ٹارگٹس اگر کچھ اوپر نیچے بھی ہیں, میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان ایک 3 سال کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کی ریکویسٹ کر رہا ہے تو ہمیں وہ کچھ چیزیں اس پروگرام کا حصہ بنائی جا سکتی ہیں. تو مجھے توقع ہے کہ یہ $1.1 ارب کی ٹرانچ کا جو میمورینڈم ہے فائنینشیل اور اکنامکس کا وہ تو اگری ہو جانا چاہیے. جی صحیح ہے. ہارون صاحب, یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے, اس سے آپ کے خیال میں, کیونکہ یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی 40-50 انڈسٹریز جڑی ہوتی ہیں. پچھلی حکومت میں, تحریک انصاف کی حکومت میں ہم نے دیکھا تھا کہ کنسٹرکشن کا جو سیکٹر تھا اور ریئل اسٹیٹ ظاہر ہے اس سے جڑا ہوا ہے, اس کو تھوڑا سپورٹ دی گئی تھی, اس کے لیے پورا ایک پلان لایا گیا تھا, اور اس کے نتیجے میں سمجھا گیا کہ اس سیکٹر کے اندر کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر, جب اس کو ٹیکس نیٹ میں لا کر مزید قدغنیں لگائی جائیں گی تو کیا امپیکٹ آئے گا اس کا؟
کہ ہمیں ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کو علیحدہ کرنا پڑے گا. یہ جو پلاٹس کی ڈیلنگ ہے اس کے اندر کوئی 40 انڈسٹریز جڑی ہوئی نہیں ہے. اس کے اندر صرف ایک بروکر ہے جو پیسے کماتا ہے, خریدار بھی کمیشن دیتا ہے, بیچنے والا بھی دیتا ہے. نہ یہ امپلائمنٹ جنریٹ کرتا ہے, نہ ایکسپورٹ جنریٹ کرتا ہے, نہ یہ کوئی ٹیکس میں اضافہ کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ریئل اسٹیٹ کو ہمیں کنسٹرکشن سے لنک نہیں کرنا چاہیے. کنسٹرکشن کے اندر آبویسلی بہت سی انڈسٹریز ہیں, سیمنٹ ہے, اسٹیل ہے, بجلی کی تاریں بنانے والے ہیں, ان کا بھلا ہو جاتا ہے. لیکن اگین جو ہماری فالٹ لائنز ہیں وہ تو ایکسپورٹ کا زر مبادلہ کمانا ہے, لوگوں کو سسٹینیبل نوکریاں دینا ہے, ہم نے ویلیو ایڈیشن کرنی ہے اور معیشت کا ڈھانچہ بدلنا ہے. تو یہ شارٹ ٹرم فکسز ہیں. اس میں وضاحت کرتا جاؤں کہ یہ جو ہم نے IMF کی ڈیمانڈ کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پہلے اسد صاحب یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ یہ ڈیمانڈز کیوں آ رہی ہیں. یہ ڈیمانڈ اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے ملک میں ہوم گرون اصلاحات نہیں کی ہیں. یہ تو ہمیں ایجنڈے پر رکھنا چاہیے کہ ہم نے یہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے 10 سیکٹر چنے ہیں, آئیے بات کرتے ہیں کہ ترجیح کن 2 کی بنائیں, کیونکہ یہ ہمارا کام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم IMF کو بلیم تو کر رہے ہیں لیکن ہم یہ بلیم نہیں لے رہے کہ ہم نے پچھلے 30 سال میں سارا بگاڑ خود پیدا کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اب آگے کے لیے EFF کے لیے کچھ اپنا جو تھوڑا بہت وقت بنا ہے, آلدو سیاسی پارٹیوں نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا ہے, نہ ان کی کوئی ٹیم ہے. اب جو نئی ٹیم ہے اس کو چاہیے کہ کوئکلی کچھ پروگرام اپنا بنا کے ٹیبل پہ رکھیں کہ جی ہم نے معیشت کو ایسے ریوائیو کرنا ہے, آپ کچھ 4 باتیں آپ بتائیں, 4 ہماری مانیں اور ہم ایک اگریڈ آگے چل سکیں. صحیح ہے. تو ہارون صاحب, لیکن آپ نے کہا کہ جیسے ہمیں خود اپنی ترجیحات طے کرنی چاہیے کہ یہ 10 سیکٹرز ہیں جہاں پہ ہمیں زیادہ ورکنگ کرنی ہے, جہاں سے ہم نے جنریٹ بھی کرنا ہے اور ٹیکس بھی لے کر آنا ہے. لیکن آج آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ نظرہ گرتا ہے بجلی کی قیمتوں پہ, گیس کی قیمتوں پہ, جہاں پر پہلے ٹیکس لگایا گیا ہے, جو پہلے ہی, اور پھر اس میں ہم کیٹیگرائز بھی نہیں کر پاتے سکسیسفلی کہ کون امیر آدمی ہے کون غریب آدمی ہے. تو ایک مرتبہ پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی یقین دہانی کرانا یہ آسان راستہ ہے یا یہ واحد راستہ ہے؟ جی دیکھیے, یہ واحد راستہ اس لیے ہے کہ ہم نے اور آپشنز ان کو ٹیبل پہ نہیں رکھی ہیں. دیکھیں نا, اگر تو ہمارے پاس آپشنز ہو کہ ہم نے ایک انرجی کی ٹرانزیشن کا پلان دیا ہے کہ ہم جو ایکسپینسو فیولز ہیں ان کو 5 سال میں اتنے فیصد کم کر کے آلٹرنیٹ انرجی پہ چلے جائیں گے, سو انرجی کی قیمت کے اندر جو ہم سبسڈی دے رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی. IMF یہ تو نہیں کہتا کہ قیمت بڑھائیں, IMF تو کہتا ہے کہ جی آپ ٹیکس پیئر کا پیسہ اس میں نہ ڈالیے کیونکہ آپ کے پاس ٹیکس کا پیسہ پہلے ہی کم ہے, نہ ہیلتھ میں جا رہا ہے نہ ایجوکیشن میں جا رہا ہے. اگر ہمارے پاس پلان ہو تو ہماری پھر بارگیننگ چپ پڑ جاتی ہے. میری جو ہمیشہ کی طرح وری یہ ہے کہ 100 ملین لوگ غربت کی سطح پہ یا اس کے نیچے رہتے ہیں, 100 ملین. اب 100 ملین لوگوں کے اوپر پریشر ڈالنے کی بجائے آپ ان کو BISP سے 28% انفلیشن میں کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. جب تک ویلتھ کریشن نہیں ہوگی, پائے بڑی نہیں ہوگی, آپ لوگوں کو وہاں سے غربت کی سطح سے نہیں نکال سکیں گے. چاہے IMF تو صرف آپ کو بریدنگ سپیس دے رہا ہے کہ آپ اپنا گھر ٹھیک کر لیں, IMF آپ کی کوئی گروتھ نہیں بنا کے دے رہا. ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے کہ ایلیٹ کو جو ہم 4000 ارب کے پریویلیجز دے رہے ہیں وہ کس طرح ری ڈسٹریبیوٹ کیے جا سکتے ہیں, نہ کہ مزید قرض لے کے ہم ایکسٹرنل لوگوں کو بلیم کریں اور پھر غریب کو تھوڑی سی کیش ٹرانسفر کر دیں. یہ سسٹم سسٹینیبل نہیں ہے. یہ معیشت کا, اجی آپ غور سے آپ اس کو نوٹ کر لیں, معیشت کا ایگزسٹنگ ڈھانچہ جو ہم نے بگاڑا ہوا ہے سبسڈیز اور پروٹیکشنز دے کے, جہاں 58% سروسز آ گئی ہیں, نہ انڈسٹری ہے نہ زراعت آگے بڑھی ہے, یہ 250 ملین لوگوں کو سرو نہیں کر سکتا. اس ڈھانچے کو بدلنا پڑے گا. دیکھیے, اگر آپ کی سیلری سے آپ کریڈٹ کارڈ کا بل تک نہیں دے پا رہے تو آپ کو اسکل ڈیولپ کر کے نوکری چینج کرنی پڑتی ہے یا کاروبار کرنا پڑتا ہے, اور اس کی ایک کاسٹ ہے. وہ کاسٹ دینے کے لیے ہمارا اولڈ سکول سیاستدان تیار نہیں ہے کیونکہ ہسٹوریکلی ان کو کوئی نہ کوئی بیل آؤٹ کر دیتا ہے. صحیح ہے. صحیح ہے ہارون صاحب, آج کل ایک اور موضوع جو ہے وہ بڑا زیر بحث ہے اور وہ ہے NFC ایوارڈز کا.
اور شنید یہ ہے کہ IMF نے یہ کہا ہے کہ آپ NFC ایوارڈز پر نظر ثانی کیجئے. اس پر پیپلز پارٹی نے بڑا رد عمل ظاہر کیا ہے. ابھی ایون خرم دستگیر صاحب میرے ساتھ شو میں تھے تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کو انٹرونشن سمجھتا ہوں, یہ مداخلت ہے پاکستان کے معاملات میں. NFC یہ جو IMF کی شرط ہے, IMF یہ نہیں کر سکتا, اسے یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ ہماری مرضی ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. آپ اس کو مداخلت سمجھتے ہیں آپ بھی, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر یعنی ضروری مطالبہ ہے IMF کی طرف سے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں جی, علامہ اقبال نے کہا تھا غیر کے آگے تو جھکا تو نہ تن میرا نہ من. دیکھیں سوال یہ ہے کہ جب آپ نے پالیسی سپیس IMF کو اوپن کر دی ہے پالیسی ٹیبل, تو اس میں تو ہر چیز پہ بات ہوگی کہ انہوں نے کنڈیشن تو نہیں لگائی. دیکھیں سوال کیا ہے, ہمیں اصل چیز سمجھنی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ فیڈریشن قرضہ لیتی ہے, صوبے کو گرانٹ کے تھرو 57.5% ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. صوبے نے وہ واپس نہیں کرنا ہوتا, صوبہ 8% ٹیکس اپنے کلیکٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا جو کہ 34% کلیکٹ کرتا ہے. صوبے کے پاس انسینٹیو کوئی نہیں ہے کیونکہ اس نے پیسہ واپس نہیں کرنا. اب یہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں, میں بالکل اگری کرتا ہوں خرم صاحب سے, لیکن یہ ہم نے خود حل کرنے تھے. جب ہم نے حل نہیں کیے ہیں تو ایک ایکسٹرنل لینڈر ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی حل نکالو, کہ تمہارے پاس تو اب جان نہیں ہے ایکسٹرنل پیمنٹس کرنے کی, تو وہ پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ وہ جو ایکسٹرنل گیپ ہے, آپ IMF کی سٹاف رپورٹس پڑھیں, وہ کنسسٹنٹلی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے باہر کے پیسے دینے ہیں, نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, نہ آپ کے پاس آپ کو ایسٹس بیچ پا رہے ہیں, تو وہ کہاں سے دیں گے؟ تو سوال اس وقت یہ ہے کہ صوبے اور فیڈریشن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہماری اپنی پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کا ہے. ہم نے ڈیوالو کر دی ہے. ویسے آپ سمجھتے ہیں, چلیں ہارون صاحب, یہ چلیں بحث تو اپنی جگہ ہے کہ IMF کو یہ کہنا چاہیے یا وہ کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی, اور وہ جو صوبوں کو جو شیئر جاتا ہے اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ایکچولی ہے؟ دیکھیے ضرورت اس امر کی ہے کہ کہاں ڈپلیکیشن ہو رہی ہے. دیکھیے انڈسٹری, ٹورزم, کیش ٹرانسفر, ہیلتھ, ایجوکیشن, یہ ساری چیزیں صوبے کو دے دی گئی ہیں اور پیسے دے دیے گئے ہیں. میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ فیڈریشن سارا یہ کام کیوں کر رہی ہے, ان وزارتوں کو کیوں نہیں بند کرتی اور پیسہ کیوں نہیں سیو کرتی؟ دیکھیں نا جی, ہم اپنے پاپولزم کے لیے ڈپلیکیشن کیے جا رہے ہیں, ہم بھرتیاں کیے جا رہے ہیں. تو پہلا تو ہمیں یہ ریشنلائز کرنے کی ضرورت. دوسرا, ہمیں صوبوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ 18ویں امینڈمنٹ جو ہے وہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے, اس کو مروزی حکایت کے اندر, لیکن یہ سیاسی عمل ہے, یہ نہ IMF سے ہوگا نہ ایڈمنسٹریشن سے, یہ تو آپ کو نیگوشیشن کرنا ہے. اب آپ کا پہلے ہی کولیشن پارٹنر, میں جو 2 دراڑیں دیکھ رہا ہوں نا, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے تو وہ خالق ہیں, وہ پیسے دے کے آگے وہ صوبے کے اندر دھڑا دھڑ خرچتے ہیں, واپس کرنے نہیں ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے وہ خلاف ہیں آئیڈیالوجیکلی. تو اب 2 پارٹنرز کیسے ایک پیج پہ آتے ہیں کہ ایکسٹرنل لینڈر کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے؟ اب یہ ایک سیاسی چیلنج ہے جس کو, جبکہ ہم نے جو نئے وزیر خزانہ آئے ہیں جن کے لیے میں اچھی توقعات کا اظہار کر رہا ہوں, اور خوشائند بات ہے کہ باہر سے آئے ہیں, اللہ کرے کامیاب ہوں, لیکن وہ ایک سیاستدان نہیں ہے. وہ کیسے یہ ایک کنسنسس بلڈ کریں گے؟ یہ کام تو پھر آئی تھنک پرائم منسٹر کو خود ہی کرنا پڑے گا. صحیح ہے. تو انو صاحب, یہ نجکاری بھی اگین زیر بحث ہے, حالانکہ اس پر پاکستان کے تمام ماہرین معاشیات کا, جو لوگ پاکستان کے حالات کو سمجھتے ہیں, تقریباً کنسنسس ہے کہ نجکاری پاکستان کی ضرورت ہے, اور یہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ کاروبار کرے. لیکن اس پر اگین کچھ سیاسی جماعتیں, خاص طور پر پیپلز پارٹی, وہ یہ چاہتی ہے کہ نجکاری یہ تو عوام کو جن کا روزگار لگا ہوا ہے بے روزگار کرنے کی بات ہے. اس پر پھر کنسنسس کیسے ڈیولپ ہوگا, اور کیا کنسنسس ڈیولپ کیے بغیر کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ جی, جس طرح میں نے کنسٹرکشن کو ریل اسٹیٹ سے علیحدہ کیا تھا, میں نجکاری کو اس چیز سے علیحدہ کر رہا ہوں کہ اسٹیٹ کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے. جو آپ کی دوسری بات ہے کہ اسٹیٹ کو کمرشل ایکٹیویٹیز میں نہیں پڑنا چاہیے, وہ 100% درست ہے, لیکن نجکاری الون اس کا حل نہیں ہے. دنیا نے اس کے بے تحاشا حل ڈھونڈے ہیں. مینجمنٹ بائی آؤٹس ہیں, ایسٹس کو لیکویڈیٹ کیا جاتا ہے, مرجرز کیے جاتے ہیں. نجکاری کے دنیا بھر میں نتائج خاص طور پہ یوٹیلیٹیز میں مکسڈ ہیں. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہم نے اپنی چیز خراب کر دی, اب جان چھڑائیں اور بیچ دیں. ہمیں یہ کرنا یہ ہے کہ ہمیں ان کو ویسٹڈ انٹرسٹ سے نکال کے, گورنمنٹ کی منسٹریوں سے
ان ایسٹس کو پرائیویٹائزیشن کمیشن کو میری پہلی ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اس کو ایز اے منسٹری ختم کیا جائے. یہ کمیشن بنا تھا, اس کو انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا کے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو, پروفیشنلز کو دے دیا جائے, ان کو کمپنیاں دی جائیں اور ان سے کہا جائے کہ بتاؤ نجکاری کرنی ہے, مرج کرنا ہے, ویسے ہی بند کرنی ہے, مینجمنٹ دینی ہے, حل نکالیں. نہ کہ آپ اور لاس میکنگ کو بیچنا جو ہے اس میں آپ کو ریونیو کوئی نہیں آتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آئی ایم ایف کی اس بات سے میں متفق ہوں کہ, اور اپنی بھی, کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ان لاسز کے اندر نہیں جانا چاہیے اور اس کا پروفیشنل حل نکلنا چاہیے. آئی ایم افریڈ کہ پولیٹیکل گورنمنٹس اس کا حل نکالنے میں ناکام رہی ہیں اور مجھے ابھی بھی کولیشن کے اندر کنسنسس بنتا دکھائی نہیں دے رہا. صحیح ہے ہارون صاحب, یہ تو ہم ہمیشہ بحث کرتے ہیں, آخری سوال میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ ہمیشہ ہی ہماری بحث رہتی ہے کہ وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, اور یہ کیا بات ہوئی کہ یہ فائلر ہیں اور یہ نان فائلرز کے لیے پالیسی بنائی جائے, سب کو فائلر ہونا چاہیے اور ریٹیلرز کو لے کر آئیں, اور یہ سب چیزیں تو ہوتی ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ انہی لوگوں کے اوپر زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے کہ جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام آ رہا ہے, عام آدمی, غریب آدمی, آپ کے خیال میں کتنا مشکل ٹائم اس کے اوپر آنے والا ہے؟ کہ اگلے 2 سال بہت مشکل آنے والے ہیں کیونکہ ہماری ایلیٹ سیکریفائس نہیں کرے گی. حکومت دیکھیں نا, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے اگین کہ اخراجات کم کر دیں, اور اس کمیٹی کے اندر سارے بیوروکریٹس لیڈ کر رہے ہیں جن کے اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں. پوری دنیا میں نے کام کیا ہے جہاں یہ آپ جب نے اخراجات کم کرنی ہوتی ہے آپ پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کے ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں, ان کو یہ کام دیتے ہیں کہ آپ ریکمینڈ کیجئے. جب آپ خود ریکمینڈ کر رہے ہیں تو کوئی, اب تو یہ تو ونڈو ڈریسنگ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غریب کے اوپر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں آلریڈی اتنی ہائی انفلیشن کا, جس کی انکم نہیں ہے وہ بیچارہ ٹیکس تو پہلے نہیں دے رہا. ہاں, کاسٹ آف لیونگ بہت مشکل ہوتی دکھائی دے رہی ہے 2 سال, کیونکہ جب تک ہماری حکومتیں اپنا خسارہ نہیں کم کریں گی, نوٹ چھاپنے نہیں بند کریں گی, انفلیشن نیچے نہیں جائے گی, اور ہم یہ جب تک ایلیٹ سے جو پرکس اینڈ پریویلیج 4000 ارب کے دے رہے ہیں وہ کچھ واپس لے کے ری ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے, بیلنس نہیں. رائٹ سر, بہت شکریہ ہارون شریف صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آئی ایم ایف کا پروگرام آ رہا ہے, غریب آدمی کے لیے, عام آدمی کے لیے, پاکستانیوں کے لیے اگلے 2 سال ہارون صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت مشکل ہیں, صبر سے کام کرنا ہوگا اور حکومت کو بھی بہترین پالیسیز بنانا ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.